مرد و عورت کے ناجائز تعلقات، زناکاری اور بدکاری سماج کو برباد کر رہی ہے، رشتوں کی مریادہ کو برباد کر رہی ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ محرم رشتے، جن رشتوں سے پردہ نہیں کرنا ہے عورت کو، یعنی سسر کا رشتہ، یعنی بھائی کا رشتہ، یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھی آج بہت سارے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ ان رشتوں میں بھی آج رشتے تار تار ہو رہے ہیں۔ اس قدر لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بھر دی گئی ہیں کہ آج محرم رشتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، 5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ او لوگوں، یاد رکھو، سرکار قانون تو بنا لے گی، مگر قانون کو زمین پر لاگو کون کرے گا؟ دلی میں چلتی بس میں جب ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، پورے بھارت میں بڑا بوال ہوا، میڈیا میں بڑا بوال ہوا۔ نربھیا کانڈ آپ کو یاد ہوگا، نربھیا کانڈ کے بعد بہت قانون سخت کیا گیا، لیکن آج بھی زنا کے واقعات بھارت کی دھرتی پر ہو رہے ہیں۔ کلکتہ کی سرزمین پر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بڑی بے رحمی سے نہ صرف ریپ کیا گیا، اس کے جسم پر کتنے حملے کیے گئے، اس کے جسم پر کتنے چاقو سے حملے کیے گئے، اور ریپی جب پکڑا گیا اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی افسوس اور ندامت نہیں تھا۔ او لوگوں، یاد رکھو، تم قانون تو بنا لو گے، تم پولیس کا سسٹم تو مضبوط کر لو گے، مگر دل میں اللہ کا ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا، یہ کرائم نہیں رکے گا، یہ اپرادھ نہیں رکے گا، جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، ہمیں اس اللہ کو جواب دینا ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اپنے ہر کرتوت کا بدلہ ہم سب کو دینا پڑے گا۔ جب تک ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا، تب تک یہ اپرادھ رکنے والے نہیں ہیں، کرائم رکنے والے نہیں ہیں۔ نبی کی عدالت میں ایک آدمی آتا ہے، نام ہے مائز بن مالک اسلمی، اور وہ آ کر کے کہتا ہے، اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے زناکار کی سزائے موت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی نے ٹال دیا، نبی نے کہا جاؤ، پتہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو۔ نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، وہ پھر بار بار آ کر کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا ان کے منہ کے پاس جا کے ذرا سونگ کے دیکھو، کہیں شراب تو پی کے نہیں آئے ہیں، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ نے سونگ کے دیکھا، کہا اے اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ لگوایا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے۔ صحابہ نے رپورٹ دی، ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ جب ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا اب یہ خود آ کر کے اقرار کر رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے، اور جو ہے کوئی دماغ بھی نہیں خراب ہے، کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا، اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا۔ جب پتھروں سے مارا جانے لگا، صحابی کو جب مارا جانے لگا، سزائے موت جب دی جانے لگی، تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ جب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا آپ نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک زانی انسان کی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب، انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا احساس تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زنا نہیں رکنے والا ہے، یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو، آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے، وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے قرآن نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اور جب یہ سوچ کر کے وہ پردہ کر کے نکلے گی تو مسکان نام کی وہ لڑکی کرناٹک کی سرزمین پر جس کے نقاب پہن کر کے نکلنے پر اس کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی، وہ ہماری بیٹی اور بہنیں، میرے پیارے ساتھیوں، تب
پیدا ہوں گی جب آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کریں گے۔ ایک عورت آتی اللہ کے نبی کے پاس، اس عورت نے بھی آ کر کے کہا ہے اللہ کے نبی انی اصبت زنا، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت کے ساتھ زنا کیا تھا ماعز بن مالک اسلمی نے، یہ غامدیہ عورت تھی، یہ بھی آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے۔ اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے، میں پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، آپ کو مجھے سزا دینی پڑے گی۔ آپ نے کہا غلطی تیری ہے، تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، جا جب بچہ جنم لے لے، جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا۔ 9 مہینے گزر گئے، بچہ جنم لیتا ہے، بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کہا جا ابھی بچہ تیرا دودھ پیے گا، ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، جب بچہ روٹی کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تب تو میرے پاس آنا۔ اللہ کے نبی 2 سال کی اور مہلت دے دیتے ہیں اس عورت کو۔ 2 سال کے بعد وہ آتی ہے، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے لیتا ہے بچہ، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچے کو گود میں لے کے آتی ہے، اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے، روٹی کھانے لگا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اس عورت کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی زمین میں گڈھا کھودواتے ہیں اور اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جاتا ہے۔ اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے، اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا، کچھ اس طریقے کے جملے ان کے منہ سے نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہلن یا خالد، اے خالد خبردار، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو لگام دو۔ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له، اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو اور کوئی چور بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میرے بندو تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ قرآن کے 30ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ العادیات، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد بھی ہوگی۔ اس سورت کریمہ میں اللہ تعالی گھوڑے کی قسم کھاتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھاتا ہے اور گھوڑے کی 5 وشیشتائیں بتاتا ہے، 5 خوبیاں بتاتا ہے گھوڑوں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ فالموریات قدحا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح صبح دشمن کی فوج کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، اور جب وہ دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے۔ فوسطن به جمعا، اور وہ دشمن کی صف میں بیچوں بیچ جا کر کے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اور آپ جانتے کہ گھوڑا جو ہے بڑا وفادار جانور ہوتا ہے۔ گھوڑے کے بارے میں مشہور ہے کہ گھوڑا مر جائے گا مگر اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارے گا نہیں، بے وفائی نہیں کرتا ہے گھوڑا، آخر دم تک مر جائے گا، جان دے دے گا، اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے گرائے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کر کے کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ کیا بھائی مائک والے کیا چاہ رہے ہو بھائی؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑا
اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے تو وفاداری کرتا ہے، کبھی غداری نہیں کرتا ہے۔ انسان 24 گھنٹہ اپنے رب کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتا ہے، اپنے رب کی دھرتی پر سوتا ہے، اپنے رب کے آسمان کے نیچے زندگی گزارتا ہے، اپنے رب کا دیا ہوا اناج کھاتا ہے، اپنے رب کا اتارا ہوا پانی پیتا ہے، اور پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، مال سے پریم کرتا ہے، مال کی بہت زیادہ اس کے دل میں محبت ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور جب انسان کہہ دیا اللہ نے تو اس میں عالم بھی آ گیا، جاہل بھی آ گیا، برا بھی آ گیا، نیک بھی آ گیا، سب آ گئے۔ ہر انسان کے دل میں مال سے محبت ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا تیسرا پارہ اٹھائیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان کے دل میں 6 چیزوں کی محبت ہم نے ڈال دی ہے۔ 6 چیزوں سے انسان ہر حال میں محبت کرتا ہی کرتا ہے۔ کون سی 6 چیزیں ہیں؟ من النساء، مردوں کے دل میں عورت کی محبت ڈال دی گئی، عورت کی ضرورت ہے ان کو۔ انسان اگر ہے، مرد ہے، وہ مرد کے اندر اگر مردانگی باقی ہے تو اسے عورت کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو عورت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر وہ مرد نہیں ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں نکاح رکھا گیا۔ ہماری شریعت میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ لڑکی ہے تو شادی مت کیجئے، لڑکا ہے تو شادی مت کیجئے، آپ زندگی بھر کنوارے رہیے، نہیں، یہ اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ ابھی آج کل چل رہا ہے ہمارے اتر پردیش میں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک بہت بڑا ان کا تہوار کہہ لیجئے یا ان کا اجتماع کہہ لیجئے، پورے ملک بھر سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، میڈیا والے دکھا رہے ہیں صاحب اس میں کوئی عورت آتی ہے، وہ جو ہے اس نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، وہ شادی نہیں کرے گی اب۔ اس میں کوئی بابا جی آئے، بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے، میڈیا پر دکھا رہا تھا کہ 12 سال سے بابا جی کا ہاتھ ایسے اٹھا ہوا ہے۔ میڈیا والے بڑے خوشی سے، بڑے فخر سے بیان کر رہے ہیں بابا جی کا ہاتھ 12 سال سے ایسے اٹھا ہوا ہے۔ جب ہم اس طریقے کے ویڈیو دیکھتے ہیں، جب اس طریقے کی خبریں دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمارا دل تو شکر سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے۔ اے اللہ ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس عبادت میں انسان کے اوپر اتیاچار کیا گیا ہو، جس عبادت میں انسان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، نام نوٹ کر لو، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بیوی کو ٹائم دینا پڑے گا، بچے پیدا ہوں گے، بچوں کو ٹائم دینا پڑے گا، جتنی نماز پڑھنی چاہیے اتنی نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، جتنی عبادت کرنی چاہیے اتنی عبادت میں نہیں کر پاؤں گا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں تو مرد ہوں اور جب تک میرے اندر مردانگی باقی ہے تب تک عورت کی خواہش میرے اندر باقی رہے گی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی مردانگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میں اشارے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سمجھدار ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے۔ مرد کے جسم کے اندر جو مردانگی کی علامت ہوتی ہے، حضرت عثمان بن مظعون، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہ وہ والے عثمان غنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے داماد تھے، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے والد کا نام مظعون تھا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر لیا۔
جیسے بکرا ہوتا ہے نا، بکرے کو خسی کر دیا جائے تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ پھر وہ جو ہے وہ کسی دوسری بکری کے ساتھ وہ جا سکے اور پھر ولادت ہو سکے. تو جس طریقے سے بکرے اور جانوروں کے اندر خسی ہوتا ہے، اس زمانے میں چونکہ میڈیکل سائنس کی ترقی کا دور نہیں تھا تو بعض لوگ کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو خسی کر لیتے تھے تاکہ شادی کی خواہش ان کے اندر باقی نہ بچے، مردانگی ہی ان کی ختم ہو جائے. عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خسی کرنے کا ارادہ کر دیا. جب اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے ان کو بلوایا. آپ نے کہا عثمان انی لم امر بالرہبانیہ، اے عثمان بن مظعون میں مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اے عثمان، جس دین کو میں لے کر کے آیا ہوں میرے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے. بال بچوں کو چھوڑ کر کے، دنیا کو چھوڑ کر کے کٹیا میں چلا جائے، کوئی پہاڑ پہ چلا جائے، یہ میرے دین کا کانسیپٹ نہیں ہے. اے عثمان ابن مظعون، کان کھول کر کے سن لو. انی امرت ان انام و اقوم، مجھے حکم دیا گیا ہے میں رات میں آرام بھی کروں اور تہجد کی نماز بھی پڑھوں. مجھے حکم دیا گیا ہے میں روزہ بھی رکھوں اور میں بے روزہ بھی رہوں، یعنی کنٹینیو نفل روزہ نہ رکھوں، کبھی روزہ رہوں کبھی نہ رہوں، میں کنٹینیو روزہ نہ رکھوں. نفل روزہ کی بات ہو رہی ہے. اور مجھے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں نکاح کروں، بیوی رکھوں، بیوی رکھنے کے لائق نہ ہو تو طلاق دے دوں. مجھے نکاح کا اور طلاق کا بھی میرے شریعت کے اندر آرڈر دیا گیا ہے. اور اے عثمان بن مظعون، یہی میری شریعت ہے اور یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹ جائے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اے عثمان، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم میرے طریقے سے ہٹنا چاہتے ہو تو کان کھول کر میری وارننگ سن لو، پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً رجوع کیا. ایک اور صحابی تھے، نام نوٹ کر لو ان کا بھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت نیک صحابی، اللہ والے صحابی، رات بھر نماز پڑھنے والے صحابی، دن میں نفل روزہ رکھنے والے صحابی. شادی ہوئی، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کے پاس جا ہی نہیں رہے، بیوی کا حق ہی ادا نہیں کر رہے. بہو کو سسر نے دیکھا، 3-4 دن کے بعد بہو کا چہرہ اترا ہوا ہے، بہو نے بال بھی کنگھی نہیں کیا ہے. سسر نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، تیری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تو ایسا حلیہ کیوں بنا کے بیٹھی؟ کہا کہ ابو، آپ کے بیٹے کو مطلب ہی نہیں ہے مجھ سے، رات میں نماز پڑھنی ہے، دن میں روزہ رکھنا ہے. ان کو تو بس روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ان کو بیوی سے کہا مطلب ہے. سسر سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں باپ ڈائریکٹ بیٹے سے نہیں بول سکتا. حضرت عبداللہ کے والد جو تھے عمرو بن عاص، وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ ہے، میری بہو نے اشارے میں بتایا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ میرے بیٹے کو بلا کر کے سمجھائیں. اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلوایا. آپ نے کہا عبداللہ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو. کہا ہے اللہ کے نبی بالکل صحیح بات ہے. اے عبداللہ، مجھے معلوم ہوا ہے تم کنٹینیو لگاتار نفل روزہ رکھتے ہو. ہاں اللہ کے نبی، یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات بھر نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے کہا ہے عبداللہ، ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا. اے عبداللہ، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے شریر کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے. اے عبداللہ، سب کا حق ادا کرو، رات میں نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، بیوی کا حق بھی ادا کرو، دن میں کبھی روزہ رکھو کبھی مت رکھو، کنٹینیو لگاتار نفل روزہ نہ رکھو. اے عبداللہ، یہ میرا طریقہ، اس کو فالو کرو. اسلام اتنا پیارا دین ہے میرے پیارے ساتھی. اسلام میں آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ عورت سے دور ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے زین للناس حب الشہوات
لوگوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، عورت کی ضرورت پڑے گی تمہیں، اور اسی لیے اسلام نے تم کو نکاح کا حکم دیا ہے۔ اور میں ایک بات محسوس کرتا ہوں اپنے سماج میں تو بنارس میں رہتا ہوں، آپ کے یہاں کا ماحول اتنا میں بہت زیادہ نہیں جانتا، میں اپنے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکیوں کی شادی جو ہوتی ہے 18 سال میں، 19 سال میں، 20 سال میں عام طور سے ہو جاتی ہے لڑکیوں کی شادی، لیکن لڑکوں کی شادی 25 سال کے پہلے لوگ نہیں کرتے عام طور سے، جبکہ لڑکا شادی کے قابل 20 سال میں ہو چکا ہے، اب 25 سال اور 30 سال کا ہونے کے بعد آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کو بھوک آج لگی ہو اور کھانا آپ اس کو 10 دن کے بعد کھلائیں گے تو بیچارہ بھوکا مر جائے گا۔ ہم لوگ آ رہے تھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں آ رہے تھے، میں بنارس سے دوپہر میں کچھ خاص میں نے کھایا بھی نہیں تھا، بھوک لگی تھی، اور پھر یہ بھی مسئلہ تھا پہنچنا بھی تھا آپ کے ہاں، جلدی بھی تھی، تو میں نے راستے میں آن لائن ایک جگہ ہوٹل والے کو آرڈر دیا بیگو سرائے میں، وہاں کھانے کی چیز جب پیٹ میں کچھ گئی تب جا کر کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ یہ ہماری فطرت اور عادت ہے میرے پیارے ساتھ۔ ایک لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور باپ اس کی شادی 30 سال کی 32 سال کی عمر میں کر رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، وجہ بھی کوئی خاص نہیں ہے، بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر کے اچھے رشتوں کو ٹھکرا کر کے شادی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کان کھول کر کے سن لو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے سماج کو اگر پاک کرنا ہے، زناکاری سے دور کرنا ہے، گندگی سے دور کرنا ہے، اپنے لڑکے لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، صحیح ٹائم پر شادی کرو، ان کو ضرورت ہے نکاح کی۔ یہ دور صحابہ کا دور نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ فطروں کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر موبائل پر 5G انٹرنیٹ چل رہا ہے، گندگی کا پورا سیلاب آپ کی نوجوان نسل کے پاس موجود ہے۔ آپ کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کی شادی کو آسان کرو میرے ساتھ، اور شادی کی